نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے۔ وقت کی قلت ہے، اس لیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب چترویدی ضیاء الامین صاحب کو شعر کے ساتھ مدعو کر رہا ہوں کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تازدار فصاحت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک مشکبار خطابت چلے آئیے۔ جناب ضیاء الامین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردے میں رہنے والی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے۔ دعا فرمائیں کہ وہ ہم سبوں کو جب تک زندہ رکھے دین کی مجالس میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 کے ٹکڑے کی تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو علم والے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم اللہ کو جانیں گے، اللہ کی شان، اس کی قدرت، اس کی طاقت سے ہم واقف ہوں گے، اور جب ہم اللہ کو جان لیں گے تو اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر بیٹھے گا، اور جب ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو اللہ کے دین پر چلنا ہمارے لیے بڑا ہی آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم، آج ضرورت ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور پھر ہم اس کی برکت سے اللہ کو جانیں گے، پھر ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور اللہ کے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان سے آسان تر ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے نسیم صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، ایسے ہی اور لوگوں کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے جنازے کی نماز ظہر کے بعد ادا کی جائے گی یا عصر کے بعد ادا کی جائے گی۔ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے قرب و جوار سے بہت سارے افراد شریک ہوتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ظہر کی نماز میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تعداد مسجد سے باہر نظر آتی ہے۔ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ جہاں جنازے کی نماز ہونی ہے وہاں لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں بچے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ میرے محترم، اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ مسلمان ہیں تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے یہاں صرف زبان سے کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اعمال سے ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ دل کے ساتھ ساتھ اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے، وہ یہ کہ اعمالکم عمالکم، کہ تمہارے افسران یہ تمہارے اعمال کے عکس ہیں، یعنی جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے حاکم ہوں گے، افسران ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے افسران بہتر ہوں، ہمارے موافق ہوں، تو پھر ہمارے اعمال درست ہونے چاہیے۔ اس لیے آپ غور فرمائیں گے تو اس کا احساس ہوگا
کہ فجر کی اذان ہوتی ہے، جن لوگوں کے لیے اذان ہوتی ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ بولے بھائی، غیروں کے لیے اذان ہوتی ہے یا مسلمانوں کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے اذان ہوتی ہے، لیکن مسجد کو آتے کون ہیں؟ سارے مسلمان تو آتے نہیں ہیں، کچھ مسلمان ہیں جو مسجد کو آ جاتے ہیں اور باقی اپنے بستر کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ وہی اذان کی آواز سن کر بہت سارے غیر مسلموں کو دیکھا ہے کہ وہ روڈ پر ٹہلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آخر ہم سڑکوں پہ نماز پڑھیں گے، ہم میدان میں نماز پڑھیں گے تو برادران وطن کو اعتراض کا موقع ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جان رہے ہیں کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں اور ہم روڈ جام کر رہے ہیں، ہم میدان بھر رہے ہیں۔ جس دن ہماری مسجدیں خالی ہونا بند ہو جائیں گی، جس دن ہم سب کے سب مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے لگیں گے، تو پھر یہی غیر مسلم کہیں گے کہ آپ میرے دروازے پہ نماز پڑھ لیں، ہمارے کھلیان میں نماز پڑھ لیں، میری زمین پہ نماز پڑھ لیں، کیونکہ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملی۔ شیخ پورا جاتے ہوئے ایک جگہ راستے میں رکنا ہوا، ایک ڈھابا تھا، ایک نماز پڑھنے کے لیے وہاں رکنا ہوا۔ کاؤنٹر پہ جا کر یہ بات کی گئی کہ بھئی ہمیں نماز پڑھنی ہے، جگہ ملے گی؟ کہا کہ ہاں جگہ ملے گی۔ فوراً وہاں کے عاملہ سے کہا کہ تخت کو جوڑ دو، تخت جوڑ دیا، چوکی جوڑ دی گئی، صاف کر دیا، اس پہ ہم لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد چائے آ گئی، چائے نوش فرمانے کے بعد ہم میں سے ایک شخص کاؤنٹر پہ جا کر پیسہ دینا چاہا کہ چائے کی قیمت معلوم کی۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیا اور کہا کہ ملا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کا درشن تو ہوتا ہی نہیں ہے اور آپ ہمارے ہوٹل پہ آئے ہیں، آپ نے نماز پڑھی ہے، پوجا پاٹ کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، ہم آپ سے پیسے کیسے لیں؟ یہ بتائیے کہ احترام ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے خود نماز کا احترام چھوڑ دیا۔ اذان ہوتی ہے، ہمارے نوجوان وہ کسی نکر پہ دکھائی دیتے ہیں بیٹھے ہوئے، دروازے پہ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اذان سن کر مسجد کو نہیں آتے ہیں۔ یہ حالت ہے تو یاد رکھیں ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ ہمارے نہ جانے کی وجہ سے مسجدیں بند ہو جائیں گی۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ مسجد بند ہو جائے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ مسجد میں تالا لگ جائے؟ اگر نہیں چاہتے ہیں تو آج یہ ارادہ کریں اور ہاتھ اٹھا کر کے یہ ثابت کریں کہ ہاں جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ ماشاءاللہ۔ میرے محترم، یہ کیا ہے کہ ہمیں نماز، ہمارے لیے نماز کیا ہے؟ ضروری ہے۔ سارا کام بعد میں، پہلے نماز۔ اس لیے فجر ہو یا عصر ہو، ظہر ہو، کیونکہ اس وقت کے منافق یہ فجر اور عشاء میں شامل نہیں ہوتے تھے، باقی 3 وقت نماز پڑھتے تھے۔ آج کا مسلمان ایک وقت بھی اگر نماز نہ پڑھے تو اس وقت کے منافق سے بدتر ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم، یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے۔ یاد رکھیں ہم ایمان والے ہیں، ایمان کی نشانی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ بہت سے لڑکے ایسے ہیں کہ جن کا نام جب تک نہ پوچھا جائے یہ کنفرم ہونا مشکل ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گلے کے اندر سکریاں ہوتی، چاہے وہ سونے کی ہو، چاندی کی ہو، اسٹیل کی ہو، تانبے کی ہو۔ کیا یہ مردوں کے لیے جائز ہے؟ نہیں ہے۔ سینکڑوں لڑکوں سے ہم نے پوچھا ہے کہ یہ جو سکری تم پہنے ہوئے ہو گلے میں، کیا امام صاحب نے کہا ہے پہننے کے لیے؟ تو نہیں۔ ابو نے کہا ہے تو نہیں، امی نے کہا ہے تو نہیں، پھر پہنا کیوں ہے؟ تو ان لوگوں سے اتروایا ہے۔ اور پھر یہ مائک سے اذان ہوتی ہے، یہ مائک سے اذان یہ کوئی شوق سے نہیں ہوتی،
بلکہ ضرورت ہے اگر کوئی مؤذن مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اذان دینے لگے تو کیا ہر مسلمان کے گھر میں یہ آواز پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی، کیونکہ جس کا گھر قریب ہے اس کے گھر تک تو آواز جائے گی، لیکن جس کا گھر دور ہے اس کے گھر تک آواز نہیں جائے گی، مجبوراً مائک کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ویشالی ڈسٹرکٹ کے اندر ایک بستی ہے پونی حسن پور، وہاں ایک صاحب نے اپنے لڑکوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹا آج ہمارا آخری وقت چل رہا ہے، پتہ نہیں کب ملک الموت آ جائے، اس لیے زندگی نے وفا نہیں کی، ہماری خواہش تھی کہ ہماری بستی کے اندر مسجد ہوتی، ہمارے مرنے کے بعد تم لوگ مسجد بنوا دینا۔ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے لڑکوں نے ایک زمین منتخب کی اور مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ ایک غیر مسلم جو وہاں کا زمیندار تھا